کی آواز مسلسل بڑھتی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں گے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آسمان سے موسلادھار بارش برسے گی اور لوگ زمین سے اگیں گے جیسے سبزہ زمین سے اگتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 8 سورہ الحج آیات 1، 2، 3 اور 4۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی ان راہوں پر چلتے ہوئے استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے اور مرتے دم ہم سب کو ایمان، آسان موت اور کلمہ نصیب فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو، تمام لوگوں کو خدا مخاطب فرما رہا ہے، وہ مسلمان ہیں یا وہ بلیور نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، سب کو خدا تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے، پوری دنیا والوں کو۔ اے لوگو، ڈرو ربکم، اپنے پروردگار سے، اس سے ڈرو جو تمہیں پال رہا ہے، اس سے ڈرو جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جو تمہیں سانسیں مہیا کرنے والا ہے، اس سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ ان بے شک زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی شدت اتنی سخت ہوگی کہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، جب سور پھونکا جائے گا اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی، آسمان سے آواز آئے گی اور اس کی آواز مسلسل بڑھتی جائے گی۔ انسان خوف کے مارے جو ہے وہ ایسی حالت میں چلا جائے گا، خدا فرماتا ہے کہ سکارا، آپ ان کو سکتے میں دیکھو گے گویا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، ہوش بلا دیں گے، اور سور کی حالت مسلسل بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، اس کی آواز اتنی ہولناک ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے سور میں اور دوسری دفعہ سور کے پھونکنے میں اور تیسری دفعہ سور کے پھونکنے، ان تمام کے درمیان جو مدت ہوگی وہ 40 ہوگی۔ تو جتنے بھی لوگ کھڑے تھے، ظاہر ہے کچھ حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے اور کچھ تابعین تھے، انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، کیا درمیان میں 40 کا عدد کا ہے تو اس سے مراد آقا علیہ السلام کی 40 دن ہیں کہ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، پھر 40 دن گزریں گے تو دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، پھر 40 دن گزریں گے تو پھر تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، میں نہیں جانتا، میرا اللہ اور رسول پاک بہتر جانتے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کیا اس سے مراد 40 مہینے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر لوگوں نے کہا کیا اس سے مراد 40 سال ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آسمان سے موسلادھار بارش برسے گی اور لوگ زمین سے اگیں گے
جیسے سبزہ زمین سے اگتا ہے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 630 ہجری، آپ اپنی تفسیر میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرافیل 3 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کے درم برم ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ اور پریشانی طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات گہری نیند سو جائے گی، اور تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین جھٹکے کھانے لگے گی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ بھئی یہ جو ہمارا زلزلہ آتا ہے یہ کتنی دیر کا آتا ہے؟ شدت کتنی ہوتی ہے؟ ریکٹر سکیل پر 7.2005 میں 8 اکتوبر 2005 تو زمین نے اس طرح کیا تھا صرف، ٹھیک ہے، تو تباہی مچ گئی تھی۔ ایسا ہی ہے، اور تھوڑی سی دیر ہوا تھا، اتنی دیر بھی نہیں ہوا۔ پہلے جھٹکے تھوڑے تیز تھے اور بعد میں آہستہ پھر زمین ساکت ہو گئی، پھر اس کے بعد آفٹر شاکس تھے۔ تباہی مچی کہ نہیں؟ میں صبح ایمز ایجوکیشن سسٹم کے آفس میں تھا، میرے سامنے میرے استاد لیاقت صاحب مجھے کوئی کام بتا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ۔ یقین کریں میں نے نمازیں پڑھاتا تھا اس دنوں ادارے میں، تو تقریباً 40 یا 50 دن تو ہر نماز میں میرے ہوتا تھا۔ اتنا وہ خوف ہم پہ طاری ہوا، صرف چند سیکنڈ کے زلزلے نے آج بھی میں جب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا یہ سیکنڈز کا نہیں ہوگا بابا، زمین جب ہلے گی تو مسلسل ہلتی رہے گی۔ تو فرماتے جس طرح کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہے، چاروں طرف سے موجیں اسے تھپیڑے مارتی ہیں، جس طرح قندیل لٹک رہی ہو اور ہوا چلے تو وہ ہلتی ہے، ایسے پوری زمین ہلے گی، پہاڑ ہلیں گے، ہر طرف تباہی مچ جائے گی، اور انسان اتنا خوف زدہ ہوگا کہ وہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ اتنی ڈر جائے گی کہ وہ بچہ نیچے زمین پہ گر پڑے گا۔ جو مائیں اپنی گود میں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی وہ بھول جائیں گی کہ ہماری گود میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اٹھ کے دوڑیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چشمے زدن میں ایک ہی وقت میں آنے واحد میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ بچے چھوٹے چھوٹے اتنے سخت تکلیف میں، پریشانی اور ٹینشن میں ہوں گے کہ ان کے بال سفید ہو جائیں گے، ان کے چہرے پہ جھریاں ظاہر ہو جائیں گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا کہ اس سے زمین لرز جائے گی، اور زمین لرزے گی تو پھر صرف بالا کوٹ نہیں تباہ ہوگا، صرف کشمیر نہیں تباہ ہوگا، پھر پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی پوری دنیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، چھوٹا زلزلہ نہیں ہے، بڑا زلزلہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث روایت کی ہے، اگر وہ زلزلہ 40 دن تک جاری رہا تو کیا عالم ہوگا، 40 مہینے تک جاری رہا تو کیا عالم ہوگا، اللہ نہ کرے 40 سال تک جاری رہا تو کیا عالم ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے درس قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والے، دونوں شرطیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے درس قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والے، امکان ہے اس وقت ہم جب اٹھیں گے تو یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، آ گئے ہیں سورہ الانبیاء کے آخر میں، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہیں قیامت کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ زلزلہ تو زلزلہ، انہیں قیامت کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ڈرتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور جس دن تم اس ہولناکیوں کو دیکھو گے تو غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے لختے جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا تھا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے وہ نشے میں مست ہوں، وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ یہاں سے اگلی آیت سے عنوان بدلتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ زلزلہ، قیامت کی ہولناکیاں، وہ منظر اللہ پاک نے پیش کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، نضر بن حارث قبروں سے ہڈیاں نکالتا، ہڈی نکال کے کہتا، لوگوں کے پاس جاتا، کہتا یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی؟ کیا آخنے تو لوگ کہتے ہیں نا، بڑی سیانے بننے کی بات لوگ کوشش کرتے ہیں، وہ سیانے نہیں ہوتے۔ سیانا وہ ہوتا ہے جو بڑا مٹا ہوا، خاموش، عاجز، مسکین۔ وہ کیا کہتا جی؟ ہر ایک کے پاس جاتا، کہتا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کہتا ہے کون زندہ ہوگا؟ یہ ہڈی بھی دوبارہ زندہ ہوگی؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، سے لوگوں میں سے ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ اللہ کو مانتا تھا اور اس کے ماننے والے مانتے تھے۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا مردہ لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، جاہل۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں وہ ہر سرکش شیطان کی۔ شیطان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ پر جس کے بارے میں کہ جو اس کو دوست رکھے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا، اور راہ دکھائے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ اس آیت میں ایک خیال، ایک تفسیر، ایک رائے یہ ہے مفسرین اکرام کی کہ اس آیت میں شیطان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کے جو بھی دوست ہوگا اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے کہ شیطان اسے گمراہ کرے گا۔ جو بھی شیطان کا دوست ہوگا شیطان اسے گمراہ کرے گا۔ اور ایک رائے، ایک خیال اور ایک تفسیر مفسرین اکرام کے گروہ کی یہ ہے کہ اس سے مراد لڑنے جھگڑنے والے شخص کی طرف ہے، کہ جو بندہ لڑنے جھگڑنے والے شخص کو دوست بنائے گا تو لوح محفوظ پہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ لڑنے جھگڑنے والا شخص خود بھی گمراہ ہے اور اس کو بھی کیا کرے گا؟ گمراہی کی طرف لے کے جائے گا، اور پھر اس کو راہ دکھائے گا جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتلانے آیا تھا کہ شب قدر کس رات کو ہوتی ہے۔ تو ان کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا علم اٹھا لیا، ان کی نحوست کی وجہ سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اتنی بڑی رحمت اٹھ گئی، بھائی تعین ہو جاتا تو اس رات کو پکڑ لیتے، ہم عبادت کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ 10 راتوں میں سے تلاش کرو۔ مشکل بن گیا نا، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا نا، آسان ہو جاتا۔ اتنی بڑی رحمت کیا ہوئی؟ اب ایک بندہ 21ویں رمضان کو تلاش کرنے لگے اور اس کو ملے ہی نہ، بندہ فوت ہو جائے تو وہ محروم رہ گیا نا، ٹھیک ہے، تو مشکل میں پڑ گئے ہم۔ تو آج کے درس سے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، میرا بیٹا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غفلت کی چادر اوڑھ کے سونے والے ہم نہ بنے تو بہتر ہے۔ قیامت کو دل میں رکھیں، قیامت کو دماغ میں رکھیں، قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات لڑائی جھگڑے والی بات ہے
کہ ہم خود بھی لڑائی جھگڑے سے بچیں اور دوسروں کو بھی لڑائی جھگڑوں سے بچائیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ عقیدہ مزید پختہ کر لیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔